معروف اسٹریمنگ پلیٹ فارم نیٹفلکس نے ایک نئی سیریز بلیک وارنٹ لانچ کی ہے، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کشمیر کے بارے میں کچھ بات کی گئی ہے. نہ کہ صرف کشمیر کے بارے میں بات کی گئی ہے بلکہ کشمیر کے ایک بڑے ہی مدبر لیڈر مقبول بٹ شہید کے حوالے سے کچھ دعوے کیے گئے ہیں. مقبول بٹ شہید کے تہاڑ جیل میں قید جو شب و روز تھے وہ کس طرح سے گزرے، کیا کچھ وہ باتیں کرتے تھے، ان کے پھانسی کے جو اوقات کار تھے وہ کیسے تھے، وہ تمام تر چیزیں اس بلیک وارنٹ میں دکھائی گئی ہیں. میرے ساتھ حیدر شیرازی موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے 8 سے 10 قیمتی ترین گھنٹے ضائع کر کے یہ بلیک وارنٹ دیکھی ہے. ان سے جانتے ہیں کہ اس بلیک وارنٹ سوری میں بار بار نام جو ہے وہ اس کا مکس اپ کر رہا ہوں، لیکن اس میں کیا دکھایا گیا ہے بلیک وارنٹ میں، کیا کچھ دعوے کیے گئے ہیں اور کیا ان دعووں کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں، اور مقبول بٹ شہید کو اس بلیک وارنٹ میں کل کتنے سینز میں دکھایا گیا ہے. حیدر شیرازی کہاں سے لایا اتنا بڑا کلیجہ بلیک وارنٹ جیسی ایسی مطلب پروپیگنڈا فلمیں آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سیزن ہے پورا، اور اس میں 7 ایپیسوڈ ہیں. بلیک وارنٹ بنیادی طور پر ایک یہ تہاڑ جیل کے متعلق لکھی گئی ایک کتاب ہے. یہ بلیک وارنٹ کی اگر آئی جسٹ وانٹ ٹو شو دس بک کور، اور اس میں یہ سنیل گپتا اور سنیترا چودھری یہ رائٹر ہیں. انہوں نے بلیک وارنٹ کتاب لکھی. اس میں وہاں تہاڑ جیل میں جو کچھ ہوتا رہا، اور خاص کر جموں کشمیر کے ایک بڑے لیڈر، ایک بڑے رہنما مقبول بٹ وہاں چونکہ اپنی زندگی کے آخری ایام ادھر گزارے تہاڑ جیل میں، تو ان کو وہاں سنیل گپتا نے قریب سے دیکھا، ان کو سمجھا، اور اس کے بعد یہ کتاب لکھی ہے. اور اس کتاب میں مقبول بٹ کا خاص ذکر ہے. اور بلیک وارنٹ چونکہ اس کتاب کا نام ہے، اور اس سیریز میں بھی بلیک وارنٹ کے حوالے سے یعنی تہاڑ جیل کے شب و روز کے حوالے سے تمام چیزیں بتائی گئی ہیں. سنیل گپتا مرکزی کردار ہیں اور دیگر بھی اس میں کردار ہیں، لیکن میں نے جو یہ سیریز دیکھی وہ ایک شخص کی وجہ سے دیکھی، وہ ہیں مقبول بٹ. مقبول بٹ ڈیفینیٹلی جب مقبول بٹ شہید کا نام آئے گا تو کروڑوں کشمیری اس سیریز کو، صرف کروڑوں کشمیری نہیں بلکہ دنیا بھر میں جو مزاحمت کو سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں، یا پھر جو ریزسٹنس کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ ڈیفینیٹلی مقبول بٹ شہید کا نام آئے گا تو وہ نہیں دیکھیں گے، ڈیفینیٹلی دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے، اس طرف جانے سے پہلے ہمارے ناظرین کے لیے ہم بتاتے چلیں گے یہ مقبول بٹ یہ جو بلیک وارنٹ ہے، یہ لکھنے والے جو 2 مصنفین ہیں یہ اسی تہاڑ جیل میں اپنی خدمات سر انجام دیتے تھے. اس وقت کے جیلر تھے یا پھر کیا کہتے ہیں اسے، جیل سپریٹینڈنٹ تھے یا کوئی بیوروکریسی میں سے تھے. دیکھیے بنیادی طور پر اس ڈاکومنٹری میں ان کا کردار وہاں پہ ایک افسر کے طور پر بتایا گیا ہے. اور وہ اس سے قبل جب مقبول بٹ وہاں قید تھے تو وہ وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے. اور انہوں نے اپنی بک میں وہ تمام واقعات لکھے ہیں کہ مقبول بٹ کیسے اس جیل میں رہتے تھے، کس طرح انہوں نے زندگی کے وہ ایام گزارے، اور ان کے حوالے سے ریاست کا کیا موقف رہا. اور آخر پہ انہوں نے مقبول بٹ کی سوچ اور فکر کے حوالے سے بتایا کہ ان کے پاس کتابیں تھیں، وہ کتابیں ان کے فیملی ممبرز نے منگوائیں لیکن ہم نے ان کو دینے کی اجازت نہیں دی. اور آج بھی تہاڑ کی لائبریری میں، تہاڑ جیل کی لائبریری میں وہ کتابیں ہیں. اور مجھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یاسین ملک جیسی شخصیات وہ کتابیں پڑھتی ہوں گی اس لائبریری سے. اب دوسری ملک طرف کو بھی تو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، آخر انہیں کہاں ایکسیس دی جاتی ہوگی. لیکن اس کتاب میں وہ بھی مناظر بیان کیے گئے ہیں. کتاب میں فلم کی بات نہیں کر رہا، اس ڈاکیومنٹری کی بات نہیں کر رہا، اس سیریز کی بات نہیں کر رہا. فلم میں وہ مناظر بھی بتائے گئے ہیں جب تختہ دار پر مقبول بٹ پہنچے اور کس طرح سے انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کیا کہتے ہیں پھانسی کے کیا کہتے ہیں اسے پھندے کو پہنچے اور پورے اطمینان کے ساتھ اسے قبول کیا اور اسے چوما. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے، اس میں میں نے چونکہ مقبول بٹ کی وجہ سے یہ سیریز دیکھی، 5 ایپیسوڈ تک مجھے مقبول بٹ کا کردار اس میں نظر نہیں آیا. 5 ایپیسوڈ گزار کے 50 منٹ کے 5 ایپیسوڈ دیکھے. 5ویں ایپیسوڈ میں جا کے میں نے گنا کہ کتنی مرتبہ مقبول بٹ کا کردار ہے، تو 2 سے 3 مرتبہ وہ کردار نظر آیا. اور مقبول بٹ کی جگہ جن اداکار کو لیا گیا ہے، ایک موقع وہ تھا جب وہاں جو یہ سنیل گپتا ہیں وہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مقبول بٹ کے حوالے سے ایک ہائی کورٹ میں اپیل ان کی منظور ہوئی ہے، تو انہیں ایک ڈیتھ سیل سے دوسری جگہ شفٹ کیا جاتا ہے. تو اس دوران انہوں نے اپنے ہاتھ میں کچھ کتابیں رکھی ہیں. اور سنیل گپتا اپنی کتاب میں بھی یہ لکھتے ہیں کہ مقبول بٹ کے پاس کچھ کتابیں تھیں اور قرآن پاک بھی ان کے ساتھ تھا، وہ جو پڑھا کرتے تھے. اور کتابیں ان کے دوستوں نے بھیجی تھیں جو وہاں تہاڑ جیل کی لائبریری کا حصہ ہیں. اور دوسرا
5 ایپیسوڈ تک. دوسرا ان کا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیڈمنٹن سنیل گپتا کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اس کے بعد چیزیں بدلتی ہیں اور آخر پہ جس وقت سفارتکار کا قتل ہوتا ہے تو اس ایپیسوڈ ایک میں چھٹے میں میرا خیال ہے وہ چھٹے ایپیسوڈ میں آ کے وہ کہتا ہے جیل کا سینئر افسر کے مقبول بٹ کو کہ بلیک وارنٹ پہ دستخط کیے جا رہے ہیں اور انہیں پھانسی دی جائے گی اور ہائی سیکیورٹی اب جیل میں ہوگی. اس کے بعد انہیں ہائی الرٹ ہو جاتی ہے, الرٹ ہو جاتی ہے اور آخری سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ یا لاسٹ ایپیسوڈ میں مقبول بٹ کو پھانسی کے تختے کی طرف لے جاتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں. اور ایک اور چیز وہاں میں نے دیکھی, میں نے اس ایپیسوڈ میں یہ چیز کہ مقبول بٹ کی ایک چیز وہاں سنیل گپتا اور اس کتاب میں صحیح ایک جیسی ہے جو اس کے فلم اور اس میں ڈائریکٹر یا پروڈکشن میں جو لوگ کام کر رہے تھے بلیک کلر کا انہوں نے کپڑے پہنے تھے جس وقت وہ جاتے ہیں پھانسی کے پھندے کی طرف. لیکن اس میں ایک اور چیز, کچھ چیزیں آپ کے ویورز کے لیے بتانا بہت ضروری ہیں کہ یہ سیریز جو ہے اس میں 7 ایپیسوڈ میں محض 6 یا 5 دفعہ مقبول بٹ کا کردار ہے اور مقبول بٹ کے نام کی وجہ سے لاکھوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ٹاپ ٹرینڈ میں آ رہی ہے اس وقت مقبول بٹ کے حوالے سے یہ جو سیریز ہے. لیکن اب سوچیں نا, اگر ایک سیریز مقبول بٹ کے متعلق 6 اگر ان کی زندگی سے متعلق 6 سینز ہیں تو وہ اگر لوگ دیکھنے کے شوقین ہیں تو اگر ان کی زندگی پہ کوئی فلم بنے تو سوچئے دنیا میں کتنی پسند کی جائے گی. لیکن میں جہاں پر جو چیز اٹھانا چاہ رہا ہوں, یہ جو کوسچن اٹھانا چاہ رہا ہوں, ایک طرف نیٹ فلکس اپنی کوالٹی پروڈکشن کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے دنیا بھر میں اور ایسے موضوعات کو چھیڑنے کی صحیح کرتا ہے نیٹ فلکس, جو کہ عام طور پر کوئی اور OTT پلیٹ فارم یا پھر عام پروڈکشن ہاؤسز نہیں کر پاتے. دوسری جانب نیٹ فلکس جب امر سنگھ چمکیلا پہ فلم بناتا ہے تو امتیاز علی جو انڈیا کے فلم پروڈیوسر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, وہ باریک بینی سے تمام تر چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں. امر سنگھ چمکیلا اٹھ کے وہ بگڑا کیسے ڈالا کرتا تھا یا پھر جب اسٹیج پہ جاتے تھے تو وہ تالیاں جو مخصوص امر سنگھ چمکیلا کے بجانے کا طریقہ ہوتا تھا تو وہ کیسے ہوتے تھے. ان تمام تر چیزوں کا باریک بینی سے مشاہدہ کرنے کے بعد امتیاز علی پورے اسکرپٹ کو جو وہ اداکاروں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر وہ امر سنگھ چمکیلا ہٹ ہوتی ہے اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہاں جی یہ حقیقت کے بہت قریب تر یا ان کریکٹرز کے بہت قریب تر ہے جو کہ امر سنگھ چمکیلا میں دکھائے گئے, یا پھر امر سنگھ چمکیلا اور ان کی اہلیہ جو خود اپنے آپ میں کریکٹرز تھے وہ پوری طرح سے اس فلم میں بھی اسی طرح سے فلم آئے گئے. لیکن دوسری طرف جب کشمیر کی بات آتی ہے, آپ کشمیر فائلز اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ بھی اس طرح نیٹ فلکس پہ وہ بھی موجود ہے, وہاں پہ اسی طرح سے کس طرح جو ہے وہ ڈنڈی ماری گئی. اور پھر ابھی آپ مقبول بٹ کی بات کر رہے ہیں, اس بلیک وارنٹ کیا نام ہے اس کی مووی کی بات کر رہے ہیں, اور یہاں پر دوبارہ وہی جو ہے وہ اسی طرح کی چوریاں نظر آ رہی ہیں پروڈکشن دوبارہ کاٹتے ہوئے. وہ یہ بتاؤں آپ کو, وہ یہ کہ مجھے اس نیٹ فلکس سیریز سے یہ لگا کہ یہ تہاڑ جیل اور یہ سنیل گپتا کی زندگی پہ بنائی گئی فلم ہے یا یہ پوری سیریز ہے, یہ مقبول بٹ کی زندگی پہ بنائی گئی نہیں ہے. ہم تو مقبول بٹ کی وجہ سے اس کو دیکھنے کے لیے گئے اور اس کا جائزہ لینے کی کوشش کی اور چھٹے ایپیسوڈ تک میں سوچتا رہا کہ اب آئے گا مقبول بٹ کی قسین, کیونکہ دیکھیں نا ایسی سیریز اگر ہوں جس میں اتنے ایسے کردار جو اپنی آزادی کی تحریک کے لیے کوششیں کرتے رہے, اور اگر یہ مقبول بٹ کی زندگی کی بات ہوتی تو آپ کو یاد ہوگا سنیل گپتا ہی نے کہا کہ یہ مقبول بٹ فیض کا وہ شعر ہمیشہ پڑھا کرتے تھے کہ جس دہج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. اور دوسرا مزے کی بات, آج میں صرف یہ دوستوں کے لیے آپ کے ویورز کے لیے ایک دلچسپ بات بتاؤں. BBC نے ان کی پھانسی کے حوالے سے کچھ چیزیں بتائی ہیں, وہ چیزیں آپ کے ویورز کے لیے کچھ اچھی ہوں گی. وہ یہ کہ وہ سنیل گپتا لکھتے ہیں کہ جب میں نے پہلی بار مقبول بٹ کو دیکھا اس وقت تک وہ تہاڑ کے قیدیوں میں بہت مشہور ہو چکے تھے. کسی کو کوئی پریشانی ہو, اگر جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے میمو دیا ہوتا تو اس کا جواب تیار کرنے کے لیے قیدی یا تو چارلس شوبراج کے پاس جاتے یا مقبول بٹ کے پاس. اور مزے کی بات بتاؤں, چارلس شوبراج کے حوالے سے, چارلس شوبراج ان کا کردار اس میں ہے اور ایک نمایاں کردار ہے, اس کو زیادہ فوقیت دی گئی ہے, اس میں زیادہ وقت دیا گیا ہے, جبکہ جو اہم کردار تھا بر صغیر پاک و ہند کی اس تاریخ کی اگر بات کی جائے, پوری دنیا کی ریزسٹنس کی جو تاریخ ہے, اس میں ایک نمایاں کردار تھا, اس کو صرف 5 سے 6 جگہوں پہ لایا گیا ہے. اس کے علاوہ قید تنہائی میں تھے, لیکن مقبول بٹ کے حوالے سے
یہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے یہ بلیک وارنٹ، اس میں مزید وہ کیا لکھتے ہیں کہ مقبول بٹ کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، ان کے پاس کتابیں تھیں جو ان کے دوستوں نے ان تک پہنچائی تھی۔ آگے وہ اسی حوالے سے مزید لکھتے ہیں کہ برطانیہ میں چونکہ انڈین سفارتکار کا قتل ہوا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئیں اور وہاں پر عدالت کو علم نہ تھا کہ مقبول بٹ کو کس کیس میں کب کیوں اور کیسے پھانسی دی جا رہی ہے۔ مزید وہ لکھتے ہیں کہ مقبول بٹ کا جو اپنے جیل کے عملے کے ساتھ رویہ تھا وہ انتہائی سنجیدہ اور اس طرح کا رویہ تھا کہ وہ ایک فیملی کے طور پر سمجھتے تھے کہ کوئی بھی مشورہ لینا ہوتا تھا تو وہ مقبول بٹ سے مشورہ لینے کے لیے جاتے تھے۔ مزید اسی سے متعلق سنیل گپتا جن کی بلیک وارنٹ یہ بک ہے، جن کی بک کو لے کر آگے یہ بلیک وارنٹ سیریز بنائی ہے، ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، سنیل گپتا لکھتے ہیں کہ وہ یہ ان کا قد 5 فٹ 10 انچ تھا، نرم مزاج تھے اور جب وہ بات کرنے لگتے تو ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے دنیا کی تمام لائبریریوں کا علم جذب کر رکھا ہے۔ سنیل گپتا جو کہ بھارت کے اس یعنی ترنگے کی اگر بات کریں تو وہ ترنگا لہراتے ہوئے اسے سلامی دینے والا ایک سرکاری ملازم، وہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ قوم پرستی یعنی مقبول بٹ جب قوم پرستی، آزادی یا تعلیم اور خواتین کے حق میں غربت اور بیماری کے خلاف بولتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ دنیا کی تمام روشن خیالی کی روح ان میں بس گئی ہے۔ یہ مقبول بٹ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں اور مزے کی بات مقبول بٹ کے کردار کو بہت ہی محدود اور بہت کم اس میں کیا گیا ہے، سینز بہت کم دکھائے گئے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں ذاتی طور پر میری یہ رائے ہے کہ مقبول بٹ کے نام کو استعمال کیا گیا ہے تاکہ ویورشپ آئے، تاکہ لوگ دیکھیں۔ برطانیہ میں آپ جانتے ہیں جموں کشمیر کی بڑی کمیونٹی ہے، وہاں پہ لوگ دیکھیں۔ تہاڑ جیل جب ان کا وہ دفعہ 144 لگا تھا اور تہاڑ جیل میں اس وقت بڑی چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ آگے بڑھیں، ایک اور چیز آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد اختتام پذیر ہوتے ہیں اس ساری چیز کی۔ ان کو تہاڑ جیل میں سپرد خاک کیا گیا۔ تہاڑ کی لائبریری میں مقبول کتابوں کا اگر ذکر کیا جائے تو سنیل گپتا کو اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ کتابیں جو تھیں ان کی مقبول بٹ کی جو ان کے دوستوں تھی، وہ ان کے فیملی ممبرز نے ان سے درخواست دی کہ ہمیں دی جائیں، لیکن ان کو نہیں دی گئیں اور وہ تہاڑ جیل کی لائبریری کا حصہ بن گئیں۔ اچھا، جس وقت ایک اور چیز تھی، یہ ان کی جو جس طرح اس سیریز میں ان کو جس وقت وہ جاتے ہیں وہاں پھانسی کے پھندے تک، تو دوسری طرف ایک تہاڑ جیل کے بتایا گیا ہے کہ ایک اور ملازم پہ کرپشن کا بھی معاملات ہوتے ہیں اور وہ بڑا ایماندار ہوتا ہے، اس پہ بھی الزام لگتا ہے، وہ خود پھانسی چڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ بتاتا ہے کہ ایسے کرمنل لوگوں کے حوالے سے میں ان کے ساتھ جی نہیں سکتا، وہ خود پھانسی چڑھا دیتا ہے اور سیم وقت ہوتا ہے۔ اور سنیل گپتا کے بارے میں اس سیریز میں ایک اچھی چیز ایک لگی ہے کہ وہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایماندار افسر ہیں۔ تو یعنی ایماندار افسر اپنی کتاب میں کیا لکھتا ہے کہ مقبول بٹ یعنی کچھ لوگ سولی پر چڑھنے سے پہلے نعرے لگاتے ہیں، یعنی گھبرا جاتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ نعرے لگانے لگتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ صاحب کے سامنے یہ پھانسی کا پھندا ہے، سامنے موت ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی اس پہ کوئی لیکن مقبول بٹ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس وقت پھانسی دینے والے فقیرہ اور کالو دونوں وہاں موجود تھے، وہ انہیں پھانسی کے پھندے تک لے کر گئے۔ وہ لکھتے ہیں مزید اپنی کتاب میں اور آخری یہ جملہ ہے، میں نے کئی پھانسیاں دیکھیں، آخری موقع پر سزائے موت پانے والے قیدی بری طرح بے قل ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن مقبول بٹ نے موت کو بہت سکون سے قبول کیا۔ جب انہیں کالے کپڑے اور ہتھکڑیاں پہنائی گئیں تو انہوں نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا، اور اس حوالے سے وہ بہت زیادہ قیدیوں میں مقبول تھے اور پھانسی کے پھندے پر وہ خود چل کر گئے، یعنی انہیں بہت زیادہ اطمینان تھا۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، اس دوران میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جس وقت سوچیے مقبول بٹ کی ذاتی زندگی پر فلم بنے گی یا کوئی سیریز بنے گی تو اس کی ویورشپ یا اس کو دیکھنے کے لیے کتنے لوگ بےتاب ہوں گے۔ تو کوشش ہونی چاہیے ان کی زندگی پر ایک فلم بننے کی، اور ظاہر ہے جس ماحول میں آج کل ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ مقبول بٹ کا نام لینا بھی اور ان کی تو پوری فلاسفی کو، ان کے پورے نظریات کو یہاں پر بدل کر صرف یہاں نہیں بلکہ جہاں ظاہر ہے جن قوتوں کو ان سے مسائل ہیں وہ مختلف بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور مجھے
ख़तरा है कि उनकी ज़िंदगी पे अगर कोई फ़िल्म बनाई गई तो उसे भी बिल्कुल इसी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा जैसे उनके नज़रियात को, उनके अफ़कार को, उनके चाहने वालों तक और उस आवाम तक पहुंचाया जाता है जिस आवाम से ख़तरा है कि ये इन नज़रियात पे अमल पैरा होकर कहीं हमारे लिए नुकसानदेह ना हो। ये फिल्म पे जिक्र है, वरना आपको किसी दिन बताऊंगा कि खैर वो हम कोई किताब पर पाबंदी क्यों है, इस पर एक अलग से गुफ्तगू किसी दिन करेंगे। और यहीं पे इसे आज की इस वीडियो को छुपाया का नहीं जा सकता। इख्तिताम करते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।